پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، اور ہمارے اب شہری علاقوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں، جامعات میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالجز میں ایک بڑی تعداد اور بعض جگہوں پہ غالب تعداد طالبات کی ہے، اور پوزیشن ہولڈرز میں آپ جب غور سے دیکھیں گے، گولڈ میڈل لینے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہماری طالبات کے سینے پہ گولڈ میڈل نظر آئیں گے، جو دراصل یہ وہ تمغے ہیں جو قوم کے سینے پہ سجے۔ اسی لیے ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلامی کی توجہ طالبات کی تعلیم کے حوالے سے مرکوز کرنے کے لیے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جو 3 روزہ ہوگی۔ اس کا آغاز تو ہفتے کے روز صبح کے وقت ہوگا، لیکن علماء پہ مشتمل تعلیم کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے وزیر مذہبی امور کے ساتھ کل ہی اس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس حوالے سے جو قدم حکومت پاکستان نے، وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم نے اٹھائے تھے پوری اسلامی دنیا کی جانب سے، بلکہ دنیا کی جانب سے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی سے لے کر OIC تک تمام بڑے اہم اسلامی ممالک، تقریباً 47 ملکوں کے 150 مندوبین، جس میں کہ ماہر تعلیم بھی ہیں، ڈپلومیٹس بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، وہ اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم گزشتہ دنوں میں ایک بہت بڑی شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں کر چکے ہیں، جس سے پوری دنیا میں یہ پیغام گیا تھا کہ پاکستان ایک نئے دور کے لیے تیار ہے، اور جن مسائل سے، دہشت گردی سمیت بدامنی اور امن و امان کے جن مسائل سے الجھا ہوا تھا، اس سے نکل رہا ہے۔ اس نے یہ کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ان حالات کا وہ سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور بہت بڑی بامقصد اور فیصلہ کن قسم کی کانفرنس ہم کر رہے ہیں، جو کہ ملت اسلامیہ میں، اسلامی دنیا میں طالبات کی تعلیم کے حوالے سے ہوگی، گرلز ایجوکیشن ان دا اسلامک کنٹریز۔ تو اس میں اسلام آباد میں موجود باقی اسلامی دنیا کے علاوہ بھی باقی ملکوں کے ڈپلومیٹس بھی آ رہے ہیں، ان کی نمائندگی بھی ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ جگہوں سے ہمیں وزیر جو چیف منسٹر ہیں ان کی بھی آمد کے بارے میں اطلاعات ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، کہ یہ میسج ہے، کل یہ سیٹرڈے کو پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں تعلیم ہماری میراث ہے، تعلیم ہمارا فرض ہے۔ اسلام کا ظہور لفظ اقرا کے ساتھ ظہور پذیر ہوا تھا، اور اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے کہ تعلیم، علم ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور یہی دین کا حکم ہے، اس کو ہمیں پوری دنیا میں اس کو شوکیس کرنا ہے۔ یہ لیڈ پاکستان نے لی ہے الحمدللہ، اور اس کو لینی بھی چاہیے تھی۔ تو ہمیں آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ان کیمروں کے ذریعے، آپ کے اس قلم کے ذریعے اور آپ کے ذریعے جو قدم اٹھایا ہے وہ پیش قدمی جاری رہے، دنیا کو پتہ لگ جائے
کہ پاکستان جس سے اسلامی دنیا کے لیے ملت اسلامی کے لیے ماڈل بنایا تھا اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں ایک اور درخواست کروں گا کہ اس اہم موقع پہ یہ بہت ہی ایک بڑا سنگ میل ہے جس کو کہ منزل بننا ہے. اس کو ہم مزید غیر اہم سوالات کے ذریعے ہیڈنگ کا شکار کسی اور چیز کو ہم اپنا یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کی ہیڈنگ یہی خبر بنے ایک خوشخبری کی شکل میں کہ اب خواتین کی تعلیم کا مقصد ہے کہ ایک بہتر گھر، ایک بہتر نسل، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر ملک. بہت بہت شکریہ کا آپ سب کی. اور مولانا یوسفزئی جو اس حوالے سے طالبات کے تعلیم کے حوالے سے جد و جہد کرتی رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور وہ بھی شریک ہوں گی، اور ان سے وابستہ جتنے جہاں پہ بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ ان کی ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی. طاہر صاحب، افغانستان انٹرنیشنل. السلام علیکم سر، کانگریچولیشنس اتنی بڑی اور اہم کانفرنس کا انعقاد پہ. سر میرا سوال ہے کہ کیا ہم بینگ برادر اسلامی ملک افغانستان سے کوئی وفد اس کانفرنس میں شامل ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق سے آج ہی رابطہ عالم اسلامی کی سیکرٹری جنرل یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے. اور آپ کے سوال کے ذریعے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم قبائلی معاشرے کی جو روایات ہیں، ان کی کسٹم اور کلچر ہے، ان سب کی قدر کرتے ہیں. لیکن اسلامی دنیا میں کسٹم، کلچر، روایات یہ سب پابند ہیں اسلامی تعلیمات کے. تو ہماری روایات میں عورتوں کی تعلیم پہ قدغن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے بھیجا ہے ان کو دعوت، وہاں سے ضرور ان کے نمائندے آئیں گے. اہم ترین اور ملک ہے ہم سب کے لیے، ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. اچھا، یہ کیونکہ ہم آخری دن ڈیکلیریشن اعلان اسلام آباد اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا، جس میں کہ ہم اپنے بہت بڑے پیمانے پہ وسائل کو، پاکستان کے بھی اور اسلامی دنیا کے بھی، اس کے لیے فیصلہ کن ایک ڈیکلیریشن ہوگا کہ کس طرح ہم خواتین کی، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے اپنے رجحانات کو تبدیل کریں. صدیقی صاحب، میرا نام سردار ظہیر ہے، روزنامہ مرکز سے سینئر اسٹاف رپورٹر ہوں. سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی اور تعلیم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کے سامنے جو اتنی اہم چیز ہے تعلیم، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون آف کنٹری کہنا چاہیے، تو اس حوالے سے اگر میگا کرپشن آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کوئی اس کے خلاف ایکشن لیں گے یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ کیونکہ یہ اہم چیز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. نہیں، کیا ہو میگا کرپشن تعلیم کے حوالے سے جی بالکل کرپشن تعلیم میں کرپشن ویسی گناہ ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تو میں کرپشن تو بہت قابل مذمت اور قابل مرمت دونوں ہیں. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس بارے میں دوں گی کہ آپ نے کچھ ایسا اچھا اقدام عالمی سطح پہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو ہر سال مختلف ممالک سے پاکستان کے جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ باہر ممالک آئیں اور ان کو جاب بھی آفر کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس 10 لاکھ اسکلڈ پرسن نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہوتے جہاں پر وہ جا کے سیکھیں، یا پھر ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ملے جو باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ایکول ہوں. تو یہ اوورسیز پاکستانی منسٹری کا بھی کام ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے. تو اس پر دونوں باہمی تعاون سے ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جو باہر کے ممالک میں بھی جا کے وہ کام کر سکیں؟ آپ کا سوال بڑا بروقت اور بڑا اہم اور بڑا اس میں فیصلہ کن قسم کی اقدامات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، سچائی سے آپس میں بات کریں تو تعلیم اور روزگار دونوں کے معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو جن اس وقت تقریباً 35 سال سے کم عمر 18 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان میں، اور اگر آج
کا پاکستانی نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے اور جو بھی ہنر اس کے پاس ہے اس میں اضافے کے لیے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، مہذب معاشروں میں، طاقتور ملکوں میں جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو برین ڈرین نہ سمجھیں، یہ برین ٹرین ہے. اور اسی لیے ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے اب تو ہمارے لیے مڈل ایسٹ جانا بھی ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تکافل اور اس طرح کے بہت سارے سرٹیفیکیشن کی اب ضرورت پڑے گی. اب ٹرین ہیومن ریسورسز کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے. اس لیے 2019 میں نے فن لینڈ سے 2 لاکھ بچوں کی ٹریننگ کا پروگرام آئی ٹی میں اس کا معاہدہ کیا تھا، جو اس وقت کی حکومت نے کسی بھی وجہ سے اس کی اپروول نہیں دی. یہی مسئلے کا حل ہے. وزیر اعظم پاکستان نے 15,000 ارب روپے کا ایک ہنگامی پروگرام علم نافع کے لیے، جو کہ آپ کو ہنر سکھائے گی، آپ کو تعلیم اور خاص طور پہ اخلاقی تعلیم کے ساتھ ہنر سکھائے گی، اس کے لیے ایک بہت بڑا میگا ہم نے پروگرام شروع کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ آگے چل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں 10% اسکولوں میں تو ہم ٹیک میٹرک، ٹیک مڈل اور ٹیک انٹر کا آغاز کریں، اسٹیم پروگرام کا، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ ہو، تاکہ ہم ایک نئے رجحان کے ساتھ آگے بڑھیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی ہمارے میں بھی اہلیت پیدا ہو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، محمد علی خان گولڈ ٹی وی سے. ڈاکٹر صاحب حدیث بھی ہے کہ قبر کی گود سے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کریں. آپ کا بڑا احسن اقدام ہے، اس کی ستائش کرتے ہیں. سر ایک تھوڑا سا ایشو یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد یا دیگر شہروں میں جو خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کنسٹرینٹس ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے. کچھ خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم ایک خاص طبقے تک محدود ہو گئی ہے. نرس ہو، اسلامک ہو، دیگر یونیورسٹی، تو وہاں پہ داخلہ بڑا مشکل ہے. اس کے اوپر کچھ فوکس ہے؟ اس کے اوپر ہمارا خوش نصیب ہے کہ ہم اسلام آباد میں ہیں، جہاں کے تعلیم کے جو مواقع ہیں کسی بھی شہر سے زیادہ ہے. ہم سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اسلام آباد صرف 10 میل دور ہے، ہم آ سکتے ہیں یہاں پہ. ایک سے ایک تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ. ہاں، یہ پاکستان بھر میں ہونے چاہیے. اور آپ نے جو بات کی ہے، جس میڈیکل کالج سے میں پڑھا ہوں وہاں پر اب 92% 92% لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن المیہ یہ کہ ان میں سے 80% گھر بیٹھ جائیں گی. تو ہمیں صرف تعلیمی اداروں میں ان کی گنجائش نہیں بنانی ہے. میں آپ کے سوال کے ذریعے تمام ماؤں سے، والدین سے، ساسوں سے اور شوہروں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان نے، ریاست نے، مملکت نے آپ کی بچی کو اسٹیتھوسکوپ پکڑنے، قلم تھامنے، نشتر چلانے کی تربیت دی ہے اور سلیقہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، تعلیم دی ہے، تو آپ چمٹا ضرور پکڑائیں، لیکن ان کو یہ کام بھی کرنے دیں. ورنہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا کہ پاکستان کی ریاست کا ایک بڑا اعلیٰ تعلیم پہ ہم خرچ بھی کریں اور زیادہ تر طالبات میں جو کہ پڑھنا، نہ صرف پڑھنا چاہ رہی ہیں بلکہ پڑھ کے دکھا رہی ہیں، وہ ہمارے قوم کا اس وقت بیٹر ہاف ہے. تو ان کے لیے ہمیں گنجائش بنانی ہے، معاشروں میں بھی اور اسمبلی میں بھی. عام بچوں کے پہنچنے کا انتظام کریں، خاندانوں کا نہیں. آفتاب جہاں نیوز 1 ٹی وی سے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ تعلیم کے حوالے سے یہ ایک اچھا کانفرنس ہے جو کہ پاکستان اس کو میزبانی کر رہا ہے. تو دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ اس کی میزبانی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر دیکھیں پاکستان میں اسلام آباد جو کہ وفاق ہے، اس میں اگر قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھ لیا جائے، اسلامک یونیورسٹی کو دیکھ لیا جائے، آئے روز وہاں پر 2 گروپوں میں فسادات ہوتے ہیں، یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہے، یونیورسٹی کے جو ہاسٹلس ہے اس میں سے طلباء کو باہر نکالا جاتا ہے. اس کے لیے وزارت صحت، وزارت تعلیم جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. سیکنڈلی یہ بتائیے گا سر، جو SCO کا اجلاس ہوا تھا اس میں تو جتنے بھی لوگ تھے ان کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ان کے کارڈز جاری ہوئے تھے. اجلاس تو ہوگا، کانفرنس ہوگا، راستے بند ہو جائیں گے، جو بھی کام ہوگا اس میں جو کور کرنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایک لاہی عمل ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کس طرح سے اس کانفرنس کو ہم نے کور کرنا ہے. لیٹ می کنفیس کہ یہ اس میں دیر ہوئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ابھی ہم نے OIC میں جتنی توانائیاں خرچ کرنی پڑی تو ڈر لگ رہا تھا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا اس لیے کیا ہے.
وزیر اعظم نے اس حوالے سے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی تھی جس میں خود ڈپٹی پرائم منسٹر شامل ہیں، اس کی وہ چیئر کر رہے تھے، اور اطلاعات و نشریات کے وزیر اس کا حصہ ہیں، وزیر داخلہ اور خود میں، اور میرا خیال ہے یہ میڈیا کے میں تو سیکرٹری انفارمیشن کو ڈیل کر رہی ہے۔ اچھا، سیکرٹری انفارمیشن اس کو ڈیل کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ تک یہ انتظامات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یونیورسٹی کا سوال بھی آپ نے بڑا اہم کیا ہے، سوال اٹھ ہی رہا ہے کہ کیا طلبہ یونین میں پابندی لگانے کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے، اور لیڈرشپ کے آنے کا جو سلسلہ تھا نیچرل وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سوال کے ساتھ یہ گنجائش پیدا کروں گا کہ اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ طلبہ اس حوالے سے خود اپنا رول ادا کر لیتے تھے ذمہ داری کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، ایسی کانفرنسز اور اقدامات اچھے ہوتے ہیں، ان کا اچھا تاثر جاتا ہے، ان کا یہ کتنے رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہم ابھی کہہ سکتے، لیکن سر آپ لوگ جو ہر سال تعلیم کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کے 1.5% بھی نہیں ہوتا، اس بارے میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ لاسٹ ایئر 1.5 تھا، اس سال 1.9 ہے۔ اچھا، اس سال تو کم کر دیا گیا تھا، اور تو 1.5 تھا پچھلے سال، ہم نے 1.9 کر لیا ہے اس سال نا، تو بڑی مشکل سے لڑ کے، کیونکہ ایمرجنسی کی حالت میں پاکستان رہتا ہے، تو وہ ہم جو چیز ایمرجنسی سے ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں بچا سکتی ہے وہ تعلیم ہے، تو اب کی کوشش کی ہے، ایچ ایس سی کا بھی کم کر دیا گیا تھا، وزارت کا بھی کم کر دیا گیا تھا، بس یہ دعا کریں اور نظر رکھیں کہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کراچی میں جو بچے میٹرک میں انہوں نے بہت اچھے مارکس لیے، A+ گریڈ میں آئے ہیں، فرسٹ ایئر میں بہت سارے بچے فیل ہو گئے، 1-2 بچوں کا کیس نہیں ہے، کافی سارے، اور کچھ کو ایڈمیشنز بھی نہیں مل رہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم تھی ڈیولوشن آف پاور کے لیے، وہ کر دیا اس نے ایکیومولیشن آف پاور، اور تعلیم کے اعداد و شمار اور خراب ہوئے ہیں، ہمیں نئے سرے سے دیکھنے ہوں گے، اور جو سندھ کے اندر معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے اور اس کی بنیاد الگ ہے۔ سندھ وہ بیچارہ مجبور سا صوبہ ہے جس نے سن 70 میں ہی شہری اور دیہی کی بنیاد پر، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے لسانی بنیاد پر کوٹا لگا دیا تھا تعلیم کے اوپر۔ اب وہ تو کوٹا تک تو بات صحیح تھی، اب نمبرز کے اوپر بھی وہ کوٹا لگ گیا ہے کہ کون کتنے نمبر لینے ہیں، اس کے فیصلے اس کی صلاحیت نہیں، اس کی زبان کرے گی۔ کشمیر ایکسپریس سے ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سر وفاقی دارالحکومت میں ہی فیڈرل بورڈ ہے اور مختلف سکولز اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ملی بھگت کے ساتھ وہ اپنی ہی مرضی کے سینٹرز الاٹ کرواتے ہیں، اور اس میں پریکٹیکل کے نمبرز بھی اپنی مرضی سے دلوائے جاتے ہیں، اور پھر وہاں چیٹنگ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اقدامات؟ میں نے آپ کی انہی سوالات کے لیے سیکرٹری تعلیم کو بلایا ہوا تھا اپنے ساتھ۔ اور سیکنڈ سر، دوسری ایچ ون ایک پروگرام آپ لوگوں نے آغاز کیا، اس کو فیڈرل میں تو کامیابی حاصل ہوگی، کیا اس کو بین الاقوامی سطح تک بھی لے کے جا رہے ہیں یا ملک کے صوبوں کی طرح ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور اسکولوں کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے لیکن کسی بھی اسکول کے اندر گراؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہے، جسٹ وہ ڈربے میں کمروں میں رکھ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں کہ ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ کھیل کے ساتھ بھی وابستہ کیا جائے؟ جہاں پاسبل ہو، دیکھیے جہاں پاسبل ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور جہاں پہ پاسبل ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے جو یہ فیصلہ تھا یہ صوبوں تک تو ہم لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایچ ون جی میں سر سوال یہ ہے کہ آپ کی منسٹری کے اندر پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ایک سر آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، کئی سال ہو گئے سر اس کے جن اصولوں کے تحت اس نے چلنا ہے وہ کورٹ نے جو ہے ختم کر دیے ہیں اس کے، تو وہ اتنے عرصے سے وہ ادارہ بالکل اس میں معطل کی طرح پڑا ہوا ہے، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی حالت یہ ہے کہ فیسیں بے شمار لینے کے باوجود آپ یونیفارم بھی انہی سے خریدیں گے، آپ انہی کی کتابیں لیں گے، انہی کی آپ کاپیاں خریدنے کے پابند ہیں، تو ان کی جو چور بازاری، ان کی جو ضابطۂ اخلاق ہے، اس کے جو ضابطۂ اخلاق ہے، اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ کیبنٹ نے تقریباً اپروو کر دی ہیں، اور اس انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی بھی کیبنٹ میں اس کے ہم اعلان بھی کر دیں گے۔ جی ہاں بالکل، جی ہاں۔ سوال ہے کہ آپ نے 50
47 मुल्कों को दावत दी है, उनमें से कितने मुल्कों ने कंफर्म किया है कि पहुंचेंगे? 48 48 ने 48 जी